سورہ انعام کی آیت نمبر 61 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ صدق اللہ العظیم۔ اور وہی غالب ہے اپنے بندوں پر اور بھیجتا ہے تمہارے اوپر نگہبان، یہاں تک کہ جب آ پہنچے تم میں سے کسی کو موت تو ہمارے بھیجے ہوئے اس کو قبضہ میں لے لیتے ہیں اور وہ کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتے۔ پھر پہنچائے جائیں گے وہ اللہ کی طرف جو ان کا سچا مالک ہے۔ سن رکھو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت کی قدرت کا بیان ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، فرمایا کہ وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں پر غالب ہے، یعنی لا راد لحکمہ، اس کے فیصلے کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے۔ جو وہ طے کر دے، جو وہ فیصلہ کر دے، جو حکم دے دے، اس کو ٹالنے والا کوئی نہیں۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور فرمایا کہ وہی اللہ تمہاری حفاظت کے لیے اپنے فرشتے بھیجتا ہے۔ یہ جو بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ کرامن کاتبین ہے، یہ حفاظت بھی کرتے ہیں۔ بعض روایات میں یہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، کہ اللہ کی جانب سے ہر انسان کے ساتھ کچھ فرشتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ بعض اہل اللہ نے یہ فرمایا کہ ایک انسان کے ساتھ 66 فرشتہ تعینات ہوتا ہے، ایک انسان کے ساتھ 66 فرشتے، یعنی اتنا بڑا پروٹوکول کسی شاید ملک کے صدر کو بھی نہ ملتا ہو، اتنے بڑے گارڈ اس کے ساتھ جتنا ایک انسان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے کافر ہے، چاہے غریب ہے، چاہے امیر ہے، 66 فرشتے اس کی حفاظت پر تعینات ہوتے ہیں۔ اوپر نیچے، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر طرف سے فرشتوں نے اس کو گھیر رکھا ہوتا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ تو وہاں تک پہنچ پاتا ہے، جو نقصان جو نفع اللہ نے اپنے حکم سے بندے کے لیے لکھا ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں تک نہیں پہنچ پاتی۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، اور یہ حفاظت کا بہترین نظام ساری زندگی قائم رہتا ہے۔ ہاں جب اس کا وقت آ جاتا ہے دنیا سے جانے کا تو پھر ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ہی اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور یہ قبض کرنا بھی بڑا شاندار ہوتا ہے مسلمان کے لیے۔ فرمایا کہ جب مسلمان کا آخری وقت آتا ہے تو اتنے زیادہ جنت کے فرشتے آ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں جو ہے بڑے اجلے صاف ستھرا کفن ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں، اور وہ اتنی دور تک تا حد نگاہ وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آ کر مسلمان کی روح قبض کرتے ہیں۔ جو ہی وہ اس کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ فرشتے فوراً لپکتے ہیں، جنت والے فرشتے، اور اس کو اپنے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو لے جاتے ہیں۔ کہاں لے جاتے ہیں؟ اعلیٰ علیین میں، سدرۃ المنتہا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ جو سدرۃ المنتہا ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جہاں پہنچے تھے، وہاں جا کر وہ روحیں رکھی جاتی ہیں، مسلمان آدمی کی روح۔ تو اس لیے مسلمان آدمی کے لیے تو موت جو ہے یہ اللہ کی ملاقات کا تحفہ ہے، اسی لیے وصال کہتے ہیں۔ ہم جب بھی سنتے ہیں فلاں آدمی کا، فلاں بزرگ کا
اس تاریخ میں وصال ہوا. وصال کا لفظی مطلب ہوتا ہے مل جانا، ملاقات. تو موت جو ہے وہ مسلمان کی اللہ سے ملاقات ہے، اس لیے اس کا وصال ہے، یعنی آج وہ اپنی اللہ سے، اپنے مالک حقیقی سے ملاقات ہو گئی اس کی. وہم لا یفرطون، فرمایا کہ یہ فرشتے کوئی کوتاہی نہیں کرتے، یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فرشتے نے قبل از وقت کسی انسان کی روح قبض کر لی ہو. اسی لیے فرماتے ہیں اسرائیل علیہ السلام جب کسی کی روح لے کر جاتے ہیں تو بعد میں گھر والے رو رہے ہوتے ہیں کہ جوانی میں چلا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو ملک الموت کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لو، یہ اس کا رزق تھا، یہ اس کا چلنا تھا، یہ پھرنا تھا، یہ اس کا رہنا تھا، اس کے سانس تھے، ان میں سے ایک سانس بھی اگر ہم نے کم کیا ہے تو بتا دو. تو اس سے تو زیادہ اس کا وقت تھا ہی نہیں. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب انسان کا وقت آ جاتا ہے پھر ایک گھڑی بھی، ایک سیکنڈ بھی دائیں بائیں نہیں ہو سکتا. اور جس جگہ، جس حالت میں، جس کیفیت کے ساتھ اس کا روح قبض کرنا لکھا ہے فرشتہ ویسے ہی کرتا ہے، دوسری جگہ پر بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں ایک بندہ تھا، غالباً کہتے ہیں ہندوستان کا تھا. تو اسرائیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس بندے کی روح قبض کرنی ہے فلاں وقت میں اور فلاں جگہ میں. یعنی وہ اگر ملک عرب میں تھا تو یہاں سے کم بہت سارے میلوں کا، سینکڑوں میلوں کا فاصلہ ہے بیچ میں. اب اسرائیل علیہ السلام نے اس کو گھورنا شروع کیا. اب وہ بندہ ڈر گیا، سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اس آدمی سے، مجھے جلدی سے آپ میرے گھر پہنچا دیں. اب وہ اپنے خیال میں بچ رہا ہے موت سے کہ ایسا نہ ہو کہ میری یہاں موت آ جائے. وہ بچنے کے لیے وہاں سے نکلا. سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا ان کے تابع تھی، ہوا نے اس کو فوراً اٹھایا اور اٹھا کر اس کو اپنے وطن میں لا کر چھوڑا. تو جبریل علیہ السلام نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ جزائے خیر دے، آپ نے میری بڑی مشکل حل کر دی. ان کا وہ کیسے؟ ان کا مجھے حکم تھا کہ فلاں وقت میں فلاں جگہ میں اس آدمی کی روح قبض کرنی ہے. اب وقت تو آتا چلا جا رہا تھا لیکن جگہ وہ نہیں تھی، تو میں کیا کرتا؟ اب آپ نے میری مشکل حل کر دی. اب دیکھیے، اندازہ لگائیے، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، فرمایا جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو سامنے آ جاتی ہے. اب وہ بندہ اپنے خیال میں موت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہاں میری روح نہ قبض ہو جائے، لیکن اصل میں وہ موت سے ملنے جا رہا ہے کیونکہ موت تو آ کر سامنے سے مل جائے گی اس کو. اس لیے موت سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہاں بھاگنا ہے تو ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنا چاہیے کہ جب موت آئے تو اس حال میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تو فرمایا کہ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، جو ان کا سچا خدا ہے. یہ دنیا کے خدا جھوٹے ہوتے ہیں، یہ اسباب، یہ مال، یہ پیسہ، یہ حکومتیں، یہ دولت، یہ عہدے، یہ منصب، یہ سب کچھ جھوٹ ہے. یہ جھوٹ کب تک ہے؟ جب تک اس کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتی. آ کے سب سے بڑی زد پڑتی ہے جب موت کا فرشتہ آتا ہے، سب کچھ بھول جاتا ہے. ثم ردوا الی اللہ، اس وقت صرف پھر اللہ ہی رہ جاتا ہے. پھر اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تم، مولاہم الحق، جو ان کا سچا خدا ہے، سچا مالک ہے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. الا لہ الحکم، فرمایا کہ فیصلہ اسی کا چلتا ہے، چلتی اسی کی ہے. یہ بات پکی ہے، چلتی اسی کی ہے. چاہے دنیا کے جتنے مرضی حکمران بن جائیں، سائنسدان بن جائیں، ڈاکٹر بن جائیں، لیکن چلے گی اسی کی. اگر وہ کسی بیماری کو لا علاج کر دے گا تو علاج نہیں ملے گا لوگوں کو. وہو اسرع الحاسبین، فرمایا کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اتنے مخلوقات ہوں گی، ہزاروں، کروڑوں، اربوں، خربوں، تو ان کا حساب لینے تو بڑا ہی وقت لگ جائے گا. نہیں، اسرع الحاسبین، اللہ تعالیٰ کے لیے پوری مخلوقات کا 1 منٹ سے پہلے حساب لینا آسان ممکن ہے، اور لے گا ایسے. اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بھی جلدی کر رہے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بہت تاخیر کر دی، بلکہ قیامت کا دن، حساب کا دن تو آنے والا ہے. اور جو مر گیا اس کی قیامت ساتھ ہی قائم ہو گئی. اس کا جو ابتدائی حساب کتاب ہے قبر والا، وہ تو فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. باقی جو بڑا حساب ہے قیامت والا، اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی اس سے حفاظت فرمائے. وہ بھی جلد ہی آنے والا ہے اور اللہ اس کو جلد ہی نمٹانے والے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.